فلسفہ موسیقی۔ پچھلے صفحات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ شائقین موسیقی کی اہمیت سے واقف ہو جائیں اور اس میں اس فن سے لطف اندوز ہونے اور فن کو خالص کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ ان اصولوں کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ ہماری موسیقی ایک باقاعدہ اور منظم موسیقی ہے جس کے اصول نہایت سوچ سمجھ کر معین کیے گئے ہیں، لیکن یہ ہرگز نہ تصور کرنا چاہیے کہ ان اصولوں کو سمجھ لینے سے کوئی شخص موسیقی داں اور صاحب فن بن سکتا ہے۔ اہل علم کا یہ مقولہ ہے کہ فن موسیقی علم سینہ ہے نہ کہ علم سفینہ، اور یہ بڑی حد تک صحیح ہے۔ محض ان اصولوں کو پڑھ لینے سے اور مختلف راگوں کے اجزائے ترکیبی کو سمجھ لینے سے کوئی شخص صاحب فن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علم کو ابجد سے لے کر باقاعدہ طور پر حاصل کیا جائے اور پھر کثرت مشق سے ان نغموں پر حاصل کیا جائے، اور اس کے لیے کسی نہ کسی صاحب کمال کے سامنے زانو ادب طے کرنا ضروری ہے۔ سارے گاما پادھا نیسا یہ مختلف سر ہیں جن کے باہمی اجتماع سے مختلف نغمے ترتیب پاتے ہیں، لیکن یہ الفاظ اس وقت تک کوئی معنی اور کوئی اہمیت نہیں رکھتے جب تک کہ ان کی آوازوں کو الگ الگ پہچان نہ لیا جائے، اور ان آوازوں کو پہچاننے کے لیے ایک کامل استاد کی رہبری اور مشق کی ضرورت ہے۔ در حقیقت وہ لوگ جو محض اس فن کے نظری اصولوں سے واقف ہوتے ہیں اور نغموں کی لطافت سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت حاصل نہیں کرتے، ان کی مثال بالکل اس شخص جیسی ہے کہ جو ایک حسین پھول کی پنکھڑیوں اور پتیوں کو نوچ کھونچ کر محض ان پتیوں کی تعداد اور ان کی ترتیب کو سمجھ لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھول کو دیکھ کر اور اس کی خوشبو کو سونگھ کر جو ایک کیفیت انبساط حاصل ہو سکتی ہے اس سے قطعی نابلد اور بے بہرہ ہے۔ لیکن وہ شخص کہ جو موسیقی کے نظری اصول سے بے بہرہ ہے، اس کی مثال اس بے حس جانور کی ہے جو اصلی پھولوں اور کاغذ کے پھولوں میں امتیاز نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے موسیقی کے نظری اصولوں کو اس حیثیت سے سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے کہ وہ اس میں نغموں کی دلکشی اور ان کے حسن سے متاثر ہونے کی صلاحیت پیدا کر دیں۔ نظری اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت سب سے زیادہ اس لیے اور بھی ہے کہ ان اصولوں کو جانے بغیر ہم حسن و قبح میں امتیاز نہیں کر سکتے، اور جب تک کسی فنکار میں اچھائیوں اور برائیوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، اس کی مثال بالکل اس وحشی درندے کی ہوتی ہے جو خزاں خوردہ پتوں اور حسین اور رنگین پھولوں میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ اس زمانے میں ادب کی دیکھا دیکھی ایک گروہ نئے انداز کے ناقدوں کا پیدا ہو گیا ہے۔ یہ لوگ اس فن کو فن کی حیثیت سے نہیں دیکھتے بلکہ اس کی افادیت اور غیر افادیت کے لایعنی بحثوں میں الجھے رہتے ہیں۔ نیم وحشی قوموں اور مہذب قوموں میں سب سے بڑا فرق تو یہی ہے کہ ان لوگوں نے فن موسیقی کو محض دیوتاؤں کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ تصور کیا اور اس فن کی اہمیت کو ہمیشہ نظر انداز کیا۔ مہذب قوموں میں اسے افادیت کے حصول کا ذریعہ تصور نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو محض فن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فن موسیقی کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب بالکل سیدھا سادہ ہے، اور وہ یہ کہ ہر فن کی طرح فن موسیقی کا بھی یہ مقصد ہے کہ اسے سن کر ایک لطف و انبساط حاصل ہو۔ میرے نزدیک ہر فن کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اپنے ماحول سے ہٹا کر ایک ایسے ماحول میں لے جاتا ہے کہ جہاں اس کی مضطرب فطرت سکون اور کیفیت انبساط حاصل کرتی ہے۔ اگر کوئی فن اس کیفیت کو پیدا نہیں کر سکتا تو وہ فن من حیثیت فن کے غیر مکمل اور بے روح ہے۔ ہم دیکھتے ہیں موسیقی میں یہ صلاحیت بدرجہ عتم موجود ہے، یہاں تک کہ بعض قوموں میں تو اسے جادو کا مترادف قرار دیا جاتا تھا، اور اس لحاظ سے فن موسیقی نہایت اعلیٰ پائے کا مکمل فن ہے۔
ان پرانی اور ناقابل قیاس داستانوں سے قطع نظر کہ جنہیں موسیقی سے سحر کا کام لیا گیا ہے، ایک بات تو عام مشاہدے کی ہے، اور وہ یہ کہ ہر موسیقی کچھ نہ کچھ قلب پر اثر ضرور کرتی ہے، اور یہ کہ اس میں ایسی تاثیر یقیناً پوشیدہ ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی اس کی تاثیر سے محصور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ عرب کے ہدی خانوں کے قصے کوئی خیالی داستانیں نہیں ہیں۔ تومبی کے لہروں پر سانپ کا مست ہو جانا کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے۔ اسی طرح بانسری اور دوسرے سازوں کی آواز پر جانوروں اور انسانوں کا مبہوت ہو جانا عام مشاہدے اور تجربے کی بات ہے، اور یہ مشاہدات اور واقعات اس امر کی بین دلیل ہے کہ موسیقی میں اس بات کی بڑی صلاحیت ہے کہ وہ ہر ذی روح میں ایک کیفیت سرور اور کیفیت انبساط پیدا کر دے، اور اس فن کی یہی صلاحیت اس فن کی عظمت کا سب سے بڑا نشان ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیفیت اور اس سرور کی کیا حقیقت ہے جو اس فن کو سننے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کیفیت کی ابھی تک کوئی جامع تعریف نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا تعلق احساسات سے ہے، ان کو ہماری جامع سے جامع زبان کے الفاظ بھی بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ایک ماں کو اپنے چہیتے بیٹی کی موت سے جو صدمہ ہوتا ہے، کیا دنیا کی کوئی زبان ایسی ہے جو اس ماں کے احساسات کو کی ہو بہو تصویر الفاظ میں پیش کر دے؟ اسی طرح موسیقی سے جو کیفیات قلب پر مرتب ہوتی ہیں، ان کا حصر الفاظ میں ناممکن ہے۔ ہمارے فلسفیوں نے جب ان کیفیتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی تو ان کیفیات کی تصویر کشی تو درکنار، ایک دھندلا سا نقشہ بھی پیش نہ کر سکے، اور اس میں وہ قاصر ہوئے، اور اعتراف شکست کرنے کے بجائے ان کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس فن کی عیب جوئی کرنے لگے۔ ان کیفیتوں کے وجود سے ان کیفیتوں کے وجود سے انکار کر دیا۔ افسوس ہے کہ وہ لوگ جو فن کی اہمیت کا شعور رکھتے ہیں، ان میں ان کی کیفیات کے بیان کی قوت نہیں، اور جو قوت بیان کے مالک ہیں، ان میں موسیقی کیفیات کے ادراک کی صلاحیت نہیں۔ اس لیے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے سننے والوں کو اپنی طرف جانے والی فطرت ہی کا سہارا لینا ہوگا۔ مترنم آوازوں کو سن کر بےتاب ہو جاتی ہے۔ سیسل گرے نے، جو مغربی موسیقی کے اصولوں کا زبردست عالم اور فن موسیقی کا بہت بڑا سمجھنے والا تسلیم کیا جاتا ہے، اپنی مارکۃ العرا تصنیف ہسٹری آف میوزک میں صاف صاف لکھ دیا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا مفکر بھی، کہ جس کی عقل و دانش کا لوہا ساری دنیا نے مان لیا ہے، جب فن کی ماہیت اور کیفیات کی بیان پر آتا ہے تو اس کے حیثیت ایک طفل مکتب سے زیادہ نہیں رہتی، اور اس مقام پر آ کر بڑے سے بڑا مفکر اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ یا تو وہ فن کی اہمیت کو اس قدر بڑھا دیتا ہے کہ اسے خدائی کا مترادف قرار دے دیتا ہے، یا پھر سرے سے اسے ایک مجذوب کی بڑھ اور دیوانے کا خواب قرار دے کر اس کی بےخکنی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ دراصل جب ہمارے مفکرین میں اس فن کی کیفیات کو محسوس کرنے کی قوت نہیں رہتی تو وہ جذبات کی راہ میں بے نکلتے ہیں، اور یہ امر تعجب سے خالی نہیں کہ اس کلیے سے شیلنگ، برکساں، افلاطون اور ٹالسٹائے جیسے مفکرین بھی مستثنی نہیں ہیں۔ یہ ڈاکٹر سیسل گرے کا قول ہے۔ اگرچہ کہ موسیقی کے فلسفہ جمالیات کی تاریخ کی ابتدا افلاطون کے نام سے ہوتی ہے، لیکن اس تاریخ کا پس منظر بیان کرنے کے لیے فیثاغورس کے نظریات کا بیان کرنا ضروری ہے۔ حکیم فیثاغورس کے نظریے کے مطابق جب مختلف سیارے اس خلائے بسیط میں گھومتے ہیں تو ان سے مختلف آوازیں نکلتی ہیں، کیونکہ آواز کے پیدا ہونے کا سبب کسی جسم کی حرکت ہوا کرتا ہے، اور اس آواز کے مقام کا انحصار ان سیاروں کی جسامت، وزن اور مقدار رفتار پر ہوتا ہے۔ چونکہ ہر سیارے کی جسامت، وزن اور رفتار مختلف ہیں، لہذا یقیناً ان سے مختلف آوازیں پیدا ہوتی ہوں گی، اور یہ آوازیں مختلف کے سر ہیں۔
حکیم فیثاغورس نے 7 سیاروں کی آوازوں کی موسیقی کے 7 سر پر منطبق کیا ہے۔ فیثاغورس کے اس نظریے کو چاہے اصل موسیقی سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اس نظریے کا اثر ان کے بعد کے مفکرین پر بہت پڑا ہے، اور اس اثر کے ماتحت شوفنر جیسے مفکر نے دنیا کو موسیقی کا مجسمہ قرار دیا ہے۔ افلاطون نے مختلف فنون کے بارے میں یہ نظریہ قائم کیا تھا کہ ہر فن کسی وجودی چیز کی نقالی ہوا کرتا ہے، اور اس لیے اس فن میں ان تمام خرابیوں اور خوبیوں کا ہونا لازمی ہے جو اس چیز کی صفت ہیں جن کی وہ فن نقالی کرتا ہے۔ اور اس نظریے سے افلاطون نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ چونکہ اس وجودی حقیقت کی نقالی مذہبی اور اخلاقی اصولوں کے مطابق نہ ہوگی، اس لیے اسے فنکار اور ان فنون سے لطف اندوز ہونے والوں کے دلوں پر اچھے اثرات مرتب نہ ہوں گے۔ اس کے نزدیک فنکار کے ذہن میں بغاوت کے جذبات پیدا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اس لیے فنکار کا وجود جمہوریت کے وجود کے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ افلاطون کا خیال تھا کہ موسیقی میں یہ صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے کہ وہ خیالات میں انقلاب برپا کر دے، اور خیالات کے انقلاب جمہوریت کی اساسی اصولوں کو بدل دینے کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ افلاطون کے اس نظریے کی تائید ٹالسٹائی نے بڑے شد و مت سے کی ہے، اور اس نے ہر فنکار کے وجود کو عام اس کے کہ وہ شاعر ہو یا مغنی ہو، مصور ہو یا بت تراش، ستھری سوسائٹی کے لیے ضرر رساں قرار دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض مذہب پرستوں نے فنون لطیفہ کو غیر مذہبی کہہ دیا۔ ارسطو کے بارے میں مفکرین کا خیال ہے کہ اس نے حکیم افلاطون کے نظریے سے قطعی اختلاف کیا ہے۔ اس کے نظریے کے مطابق ہر چیز میں اخلاقی قدروں کی تلاش لا حاصل ہے، اور اس لیے یہ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ ارسطو نے فنکار کو اس کا صحیح مقام دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے نزدیک موسیقی کا مقصد ہے لذت اور انبساط پیدا کرے، اور اس سے اخلاقیات کی پیغمبری کا کام لینا ازبس غلط ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بعد کے محققین اور مفکرین نے ارسطو ہی کے نظریے کی تائید کی ہے، اور انہوں نے موسیقی کو حصول لذت و انبساط کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس نظریے کے حامیوں میں فلوڈیس کا نام خصوصیت سے قابل ذکر ہے، جو سیسرو کا ہم اثر تھا۔ ان نظریات کی روشنی میں اگرچہ کہ فنکار کی اتنی تذلیل نہیں کی ہے کہ اسے سوسائٹی سے باہر نکالنے کی کوشش کی جائے، لیکن اسے کوئی خاص وقی مقام بھی نہیں دیا۔ لیکن ہندو سوسائٹی میں اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ موسیقار کا مرتبہ بلند اور عرفہ ہے، اور مندر جو اس وقت کے سماج میں سب سے زیادہ وقی جگہ تصور کیا جاتا ہے، اس کی تمام رسوم کا محور مغنی ہی قرار دیا گیا ہے۔ مغرب میں سن عیسوی کی ابتدا سے موسیقی کے بارے میں لوگوں کے خیالات میں ایک انقلاب پیدا ہوا، جس کے بعد اسے محض تفنن طبع اور حصول لذت کا ایک اسفل ذریعہ تسلیم کیا۔ اس نے نظریے کے مطابق فن موسیقی کو جذبات کی ترجمانی کے معاملے میں سب سے زیادہ مؤثر فرض کیا قرار دیا گیا، اور یہ نظریہ قرون وسطیٰ تک کے تمام مفکرین نے بھی تسلیم کیا۔ انگریزی ادب کی نشیات ثانیہ کے بعد اس نظریے میں پھر ایک انقلاب برپا ہوا، اور موسیقی کی اہمیت کو بڑی حد تک نظر انداز کیا جانے لگا۔ لیکن 19ویں صدی کے آغاز سے موسیقی نے پھر اپنی دیرینہ عظمت کو حاصل کر لیا، اور فی زمانہ یورپ میں ایک مغنی کا مرتبہ کسی دوسرے فنکار سے کم تصور نہیں کیا جاتا۔ بعض مشرقی ممالک میں افلاطون کے نظریے کا اثر اب تک باقی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں ایک مغنی کو کوئی وقی مقام نہیں دیا گیا۔ اب سے نصف صدی قبل تک تو شرفا میں اس فن کو حاصل کرنا بھی مایوس سمجھا جاتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیچارے فنکار
خواہ مخواہ پست اور ادنا طبقے کے لوگوں میں شمار کیے جانے لگے، اور جس کا اثر ہمارے تمدن کی روایت پر بہت برا مرتب ہوا ہے۔ ہندوؤں نے موسیقی کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک آزادی کے ساتھ ساتھ ان میں اس فن کی اہمیت کو بھی سراہا گیا، اور اس لیے ان میں ایک مغنی اور فنکار نہایت وقت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ موسیقی کی ہماگیری کے بارے میں مختلف مکتب خیال کے لوگوں نے مختلف خیالات دیے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ موسیقی کا میدان نہایت محدود ہے، اور سوائے چند جذبات اور چند سطحی خیالات کے اظہار کے سوا اس فن میں زیادہ عمیق جذبات اور خیالات کے اظہار کی صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن یورپ میں پروگرام میوزک کی ابتدا نے اس نظریے کو سرے سے باطل قرار دے دیا ہے۔ اس نوع کی موسیقی کی ابتدا کے بعد یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ موسیقی کو اظہار جذبات اور تصویر کشی کے لیے الفاظ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بر صغیر میں آلاپ کی موسیقی نے صدیوں پہلے یہ ثابت کر دیا تھا کہ موسیقی دراصل گیت کی پابند نہیں ہے، اگرچہ کہ موسیقی اس قدر ترقی یافتہ نہیں ہے جتنی کہ یورپ کی پروگرام موسیقی، لیکن جس نتیجے پر محققین اب پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ مختلف آوازیں زبان کی حیثیت رکھتی ہیں جن کی ہماگیری الفاظ سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ ان آوازوں میں یہ صلاحیت ہے کہ ہر نوع کے خیالات اور جذبات کا اظہار کر سکیں، اور ان کے دائرے میں وہ جذبات بھی آ جاتے ہیں جن کا اظہار دوسرے فنون سے ہوتا ہے۔ حصول لذت سے لے کر اخلاقیات کی پیغمبری تک ہر ادنا سے ادنا اور عرفہ سے عرفہ کام موسیقی سے لیا جا سکتا ہے، جس کا ثبوت مغربی موسیقی کے فنکاروں کی تصنیفات میں ملتا ہے۔ اس حقیقت سے تو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کے بیشتر مذاہب نے عبادت کو مؤثر اور مقبول بنانے کے لیے موسیقی ہی کا ذریعہ تلاش کیا، چنانچہ ہمارے صوفیاء کرام نے بھی تالیف قلوب کے لیے موسیقی کا سہارا لیا ہے۔ المختصر یہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں موسیقی اظہار جذبات کا سب سے زیادہ عام اور سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ رہی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو انسانی تہذیب کی بہت کچھ تاریخ موسیقی کی تدریجی ترقی کی تاریخ سے مرتب کی جا سکتی ہے۔ امکانی موسیقی، تمدن اور فنون لطیفہ کا تعلق بیان کرتے ہوئے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ان دونوں کا ساتھ چولی دامن کا ہے، لہذا ہماری معاشرت اور ہمارے تمدن میں اگر تبدیلی ہوگی تو یہ بات یقینی ہے کہ موسیقی کا اثر اس پر ضرور پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری معاشرت بصورت موجودہ برقرار رہے گی یا اس میں کوئی تغیر ہوگا۔ اب سے قریب 1 یا 2 صدی پہلے اس بر صغیر میں ذرائع آمد و رفت نہایت محدود تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہماری زندگی میں ترقی کی رفتار نہایت سست تھی۔ ایک چیز جو کسی حصے ملک میں رواج پا جاتی تھی، برسوں تک اس کے اثرات ملک کے دوسرے حصوں تک نہ پہنچتے تھے۔ جوں ذرائع آمد و رفت عام ہوتے جا رہے ہیں، ایک حصے ملک کا رواج ملک کے دوسرے حصے میں بڑی سرعت کے ساتھ سرایت کرتا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ یقینی ہے کہ ہماری معاشرت کے نقشے بہت جلدی بدلتے رہیں گے۔ معاشرت کی آئندہ قطعی شکل کیا ہوگی، غالباً اس کا صحیح نقشہ مرتب نہیں کیا جا سکتا، لیکن امر قرین قیاس یہی ہے کہ تعلیم کے عام ہو جانے کی وجہ سے وہ معاشرت جو اب تک شہروں اور قصبوں تک محدود تھی، ہماری دیہاتوں میں بھی عام ہو جائے گی، اور ہمارے دیہات جو اب تک نیم مہذب حالت میں ہیں غالباً رائج الوقت معاشرت کے رنگ میں کسی حد تک رنگے جائیں گے۔ معاشرے کی تبدیلی کا انحصار خیالات کی تبدیلی پر ہوتا ہے، اور خیالات کی تبدیلی کا انحصار ان علوم پر ہوتا ہے جو ہماری درسگاہوں میں تعلیم کیے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادب پر
مغربی علوم کا اثر اس قدر غالب ہو گیا ہے کہ اب ان کا قدیم علوم کے اثرات کو اثر نو قبول کر لینا ایک ناممکن سی بات ہو کر رہ گئی ہے۔ دوسرے، مغربی علوم نے مشرقی علوم کو ترقی کی راہ میں اس قدر پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ اب ان کی طرف پلٹ کر نگاہ کرنا بھی بے سود ہوگا۔ دوسرے، وہ ممالک جو ان علوم کا منبع اور مخرج تھے اب خود مغربی علوم کے اثرات قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اب ہماری معاشرت، ہماری قدیم معاشرت اور مغربی معاشرت کے باہمی میل جول سے ایک نئی شکل اختیار کرے گی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے فنون لطیفہ بھی ایک نیا جامہ پہنیں گے۔ معاشرت کی اس تبدیلی میں ریڈیو اور ٹی وی ایک اہم پارٹ ادا کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے خیالات میں ایک زبردست انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ اب یہ دوسری وجہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی کی ہوگی۔ ہر ملک میں جب کوئی انقلاب رونما ہوتا ہے تو دو مختلف الخیال گروہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ جدت پسند اور ایک گروہ رجعت پسندوں کا ہوتا ہے۔ ان دو گروہوں کی باہمی کشمکش دراصل نئے معاشرے کی بنیاد ڈالتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ دو گروہ پیدا ہو گئے ہیں اور اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کو اپنے میں جذب کرنے کی غیر شعوری طور پر کوشش کر رہے ہیں۔ جدت پسندوں سے مراد وہ گروہ نہیں ہے جو لامذہبیت کے نشے میں ہر اخلاقی قدر کو مٹانے پر کمر بستہ ہے، بلکہ جدت پسندوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے معاشرے کی ضرورت سے بڑھی ہوئی قدامت پرستی اور گوناگون خرابیوں سے اکتا کر ان میں ترقی اور بہتری کی نئی راہیں تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ ہماری موسیقی میں بھی یہ کشمکش جاری ہے۔ جدت پسندوں کی جدت کا نتیجہ وہ موسیقی ہے جو یوں سمجھ لیجئے کہ آج کل فلمی موسیقی کے لقب سے یاد کی جا رہی ہے، اور رجعت پسندوں کی وہ موسیقی ہے جو اب تک ہمارے تمدن کی بہترین صنف رہی ہے۔ ہماری فلمی موسیقی مغربی موسیقی کے اثرات کا نمونہ ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ اس موسیقی کے وضع کرنے والوں نے اس بات کا لحاظ نہ رکھا کہ مغرب کی موسیقی کی کس صنف کو اپنی موسیقی میں سمونے کی کوشش کی جائے، اور غالباً فلمی ضروریات کے لیے ایسا ضروری بھی نہ تھا۔ بہرحال جس موسیقی کو کہ فلمی موسیقی میں سمونے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ خود مغربی ملکوں میں نہایت اسفل قسم کی موسیقی تصور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس موسیقی کا جوڑ ہماری اعلیٰ قسم کی موسیقی کے ساتھ نہ بیٹھ سکا، اور ہماری کلاسیکی موسیقی اس اثر سے ابھی تک بالکل محفوظ و مامون ہے۔ لیکن ایک اثر جو اگرچہ کہ ابھی تک اپنے ابتدائی مدارج پر ہے وہ ہماری کلاسیکی موسیقی پر پڑا ہے، اور وہ ہے کہ کسی نغمے کا مختلف سازوں کی ہم آہنگی میں پیش کیا جانا۔ ابھی تک ہماری ساز کی موسیقی کو صرف ایک ہی ساز پر پیش کیے جانے کا دستور تھا، اور اساتذہ فن نے ہر ساز کی ساخت اور اس کی خصوصیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر ساز کے لیے الگ الگ باج بھی مقرر کر دیے تھے۔ لیکن اب مختلف سازوں کو بیک وقت بجانے کا دستور عام ہو چلا ہے۔ اس کی ابتدا ریڈیو سے یا گراموفون سے ہوئی ہے، لیکن رفتہ رفتہ یہ رسم نجی جلسوں میں بھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ آل انڈیا ریڈیو سے تو اب سازوں کی اس قسم کے پروگراموں کا رواج زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان میں بھی اس قسم کے پروگرام کبھی کبھی سننے میں آتے ہیں۔ ان سازوں کی ہم آہنگی کے دو اثرات لابد و لازم ہیں۔ اول تو یہ کہ جو راگ بجایا جائے گا اس کے تمام اجزاء کو پہلے سے اچھی طرح مشق کر لیا جایا کرے گا،
تاکہ پروگرام کے دوران بجانے والے ہم آہنگی کی حد سے گزر کر بے ہنگم اور بے منمانی تانوں پر نہ پڑ جائیں۔ دوسرے ان میں بے شمار تانوں میں سے جو کسی راگ میں ممکن ہو سکتی ہیں، چند مطبوع اور دل پذیر تانوں کا انتخاب کر لیا جائے گا، کیونکہ پروگرام کی دلکشی اور جاذبیت کا اثر ہمتاً اس حسن انتخاب پر ہی ہوگا۔ رفتہ رفتہ اس موسیقی میں ہارمونی کے وہ اصول بھی کسی نہ کسی شکل میں داخل ہوں گے جو مغربی موسیقی کی جان ہے، لیکن ہارمونی کی یہ شکل نہایت ابتدائی اور بڑی حد تک مبتذل رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری موسیقی میں جو سروں کی ادائیگی ہے یا اس کے ادا کرنے کا انداز ہے، وہ مغربی موسیقی کے سروں کی ادائیگی کے انداز سے ذرا مختلف ہے۔ اس بیان کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ ہمارے سروں میں اور اہل مغرب کے سروں میں ایک بنیادی فرق ہے، یعنی ان سروں کو ادا کرنے میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے سروں میں لچاؤ ہے اور مغربی موسیقی کے سروں میں لچاؤ نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر یہ کہ مغربی موسیقی کے دو سروں کے درمیان امتداد نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس ہمارے سروں میں ایک تسلسل ہے، اس طرح کہ جب ہم ایک سر سے دوسرے سر پر جاتے ہیں تو پہلے سر کی آواز بتدریج کم ہوتی جاتی ہے اور دوسرے سر کی آواز بتدریج ابھرتی آتی ہے۔ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ جہاں ہمارے ایک سر کی حد آہنگ ختم ہوتی ہے، وہاں سے دوسرے سر کی حد آہنگ شروع ہو جاتی ہے، اور سروں کے مابین امتداد سے یہی مراد ہے۔ چونکہ ہم سروں کے اس انداز کو نسل بعد نسل سنتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے انداز ہمارے لیے جزو فطرت بن گئے ہیں، جن کو ترک کرتے کرتے ہمیں ایک بڑی مدت درکار ہوگی۔ اس لیے ہارمونی کی معین وہ شکل جو مغربی موسیقی میں معین ہے، ابھی بڑی مدت تک ہماری موسیقی میں شاید نہ آ سکے۔ ہماری ہلکی پھلکی موسیقی مغربی موسیقی سے متاثر ہو چلی ہے، اور رفتہ رفتہ یہ اثرات اور زیادہ گہرے ہوتے چلے جائیں گے۔ ظاہرہ اسباب اس اثر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بہت جلد یا بدیر ہماری معاشرت پر امریکی معاشرت کا یا مغربی معاشرت کا بہت کچھ رنگ غالب آ جائے گا، اور اس لیے یہ بات یقیناً اور قرین قیاس ہے کہ ہماری ہلکی موسیقی میں امریکی جاز کا رنگ بہت جھلکنے لگے گا، اور اس وقت تو یہ کیفیت ہے کہ اس قسم کی موسیقی کافی مقبول بھی ہو چلی ہے۔ ادھر ہماری غزلیں اور نظمیں غالباً اس رنگ اور اس انداز کی متحمل نہ ہو سکیں گی، اس لیے نئے انداز کے گیت اور نظموں کی تصنیف کرنے کی ضرورت ہوگی، جن کی شکل بھی غزل سے کچھ مختلف ہوگی، یا کم سے کم ان غزلوں کا لب و لہجہ مختلف ہوگا۔ اب وہ گیت کے انداز کی نظمیں ہوں یا چند مخصوص بحروں میں باندھے ہوئے نئے وضع کے گیت ہوں۔ اس بر صغیر میں بالعموم اپنے تمدن کی دیرینہ روایت کو زندہ کرنے، یا یوں کہیے کہ انہیں حیات نو بخشنے اور ایک زبردست مہم جاری ہے، اور اس مہم کے ماتحت عوامی گیتوں کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ عوامی گیت، جنہیں فوک سانگز کہتے ہیں، ہماری دیہاتی زندگی کا ضروری عنصر ہیں، جن کی سادگی اور بے ساختگی نے ان میں اثر اور کیفیت کوٹ کوٹ کر بھر دیے ہیں۔ اس عہد کو اس لحاظ سے عوامی گیتوں کی نشاط ثانیہ کا دور کہہ لیجیے۔ اب پاکستان ہی پر کیا موقوف ہے، عوامی گیتوں کو منظر عام پر لانے اور شہری حلقوں میں انہیں روشناس کرانے کی یہ کوشش آج کل ہر ملک میں اور ہر قوم میں جاری ہے۔ اس کوشش کا ایک نتیجہ یہ لازمی
اور ضرور ہوگا کہ ان کے اصول مرتب کیے جائیں گے اور ان کا رواج عام کیا جائے گا۔ کچھ عوامی گیت تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہماری کلاسیکی اور نیم کلاسیکی موسیقی میں شامل ہو ہی گئے ہیں، مثلا پہاڑی، مانڈ وغیرہ وغیرہ۔ جو یہ گیت منظر عام پر آتے جائیں گے، ان کی دھنیں معمولی تبدیلی کے ساتھ ہماری کلاسیکی موسیقی میں جذب ہوتی جائیں گی، اور اس طرح نہ صرف ان کا اثر علم موسیقی کے انداز پر پڑے گا بلکہ بہت سے نئے نئے نغمے منظر عام پر آ جائیں گے۔ لیکن ایک بات قطعی طور پر واضح کر دینے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ کم از کم پاکستان کی حد تک میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امکانی موسیقی کی ایک ترقی یافتہ شکل جو ہے وہ غزل کی گائیکی ہوگی، اس لیے کہ اس میں اس انداز کی شاعری کو راگوں کے انداز میں پیش ہونے کی بڑی صلاحیت ہے۔ موسیقی کے 10 ٹھاٹ۔ ہماری مروجہ موسیقی میں تمام نغموں کو 10 ٹھاٹوں میں تقسیم کیا ہے، اور جیسا کہ اوپر بیان کر دیا گیا ہے، ہر ٹھاٹ کو کسی ایک راگ سے منسوب کر دیا گیا ہے جسے عاشر راگ کہتے ہیں۔ اب ہم ذیل میں ہر ٹھاٹ اور اس کے راگوں کی فہرست بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کر دیا گیا ہے کہ ہماری موسیقی، اور جس کو کہ ہندو ہسٹورینز نے بھی تسلیم کیا ہے، کہ موجودہ شکل مسلمانوں کی رہین منت ہے، اور وہ اس طرح سے کہ یہاں پر جو اسکیل مروج تھا اس کو مسلمانوں نے اس میں بڑی تبدیلی کی اور اس اسکیل کو لائے جو عربوں کے ذریعے تمام دنیا میں پھیلا، اور یہ مقدم اسکیل بلاول ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر سب سے پہلا ٹھاٹ بلاول قرار دیا گیا۔ بلاول ٹھاٹ سے کس طرح سے مختلف ٹھاٹ نکالے گئے ہیں یا ان کا استخراج کس طرح کیا گیا ہے، اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بلاول ٹھاٹ میں جو سر استعمال ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ کھرج، شدھ رکھپ، شدھ گندھار، شدھ مدھم، پنچم، شدھ دھیوت اور شدھ نکھات۔ یہ ہمارا مقدم ٹھاٹ ہے جس کو بلاول ٹھاٹ کہتے ہیں۔ اب اس ٹھاٹ میں جو راگ شامل ہیں ان کے نام یہ ہیں، اور بھی راگ ہوں گے مگر یہ سکہ بند اور ٹکسالی راگ جن کو کہ سب نے تسلیم کر لیا ہے وہ یہ راگ ہیں: الیہ بلاول، شدھ بلاول، بہاگ، بہاگڑا، دیسکار، ککب، شنکرا، مانڈ، نٹ، سرپردہ، شکل بلاول، ہنس دھنی، لچھا ساکھ، ہیم، درگا، نورو چکایا یا نوروز، ملوا کے دارا، جلدھر، دیوگری بلاول، پٹ منجری۔ یہ وہ راگ ہیں جو عام طور پر سکہ باندھ راگ کہلاتے ہیں اور جن کو اچھے اساتذہ استعمال کرتے ہیں۔ اب دوسرا ٹھاٹ ایمن کا ٹھاٹ ہے۔
कल्याण ठाट जिसको कहते हैं। इसके सुर हैं खरज, शुद्ध रिकम, शुद्ध रिखब, शुद्ध गंधार, कड़ी मध्यम, पंचम, शुद्ध धेवत, शुद्ध निखाद। गोया बिलावल ठाट में और एमन कल्याण ठाट में फर्क मध्यम से पैदा होता है। उसमें शुद्ध मध्यम होती है और इसमें कड़ी मध्यम होती है। अब जो राग इस ठाट में शामिल हैं वो ये हैं: एमन, भोपाली, शुद्ध कल्याण, श्याम कल्याण, हमीर, केदारा, छायानट, कामोद, हिंडोल, गौर सारंग, मालसरी, एमनी बिलावल, सावनी कल्याण, जैत कल्याण। तीसरा ठाट खम्माश ठाट है। इसके सुर मुलाजा फरमाइए: खरज, शुद्ध रिखब, शुद्ध गंधार, शुद्ध मध्यम, पंचम, शुद्ध धेवत, शुद्ध और कोमल निखाद। जो राग इस ठाट में शामिल हैं वो ये हैं: खम्माच, देस, तिलक कामोद, जय जयवंती, गारा, सोरठ, खंबावती, तिलंग, दुर्गा, रागेश्री, गौंड मल्हार, नट मल्हार, बड़हंस, नारायणी। यानी दुर्गा का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। एक दुर्गा इस किस्म की है कि जो खम्माश ठाट पर भी गाई जाती है। अब भैरव ठाट मुलाजा फरमाइए। इसमें जो सुर इस्तेमाल होते हैं इस ठाट में वो ये हैं: खरज, कोमल रिखब, शुद्ध गंधार, शुद्ध मध्यम, पंचम, कोमल धेवत, शुद्ध निखाद। जो राग इस ठाट में शामिल हैं, जाहिर है कि आश्रय राग तो भैरों ही होगा। भैरों, शुमत भैरों, आनंद भैरों, अहीर भैरों, कालिंगड़ा, जोगिया, रामकली, प्रभावती, विभास, गौरी, ललित, पंचम, ललित पंचम, गुनकली, हजीज या हिजाज, जलफ या ज़ेल्फ, बंगाल जिसे बंगाल भैरव भी कहते हैं। ये राग भैरव ठाट के राग हैं। अब भैरवी ठाट मुलाजा फरमाइए। इसके सुर ये हैं: खरज, कोमल रिखब, कोमल गंधार, शुद्ध मध्यम, पंचम, कोमल धेवत और कोमल निखाद। गोया इसमें सब उतरे हुए सुर हैं। जो राग इसमें शामिल हैं वो ये हैं: भैरवी, मालकौस, असावरी, बिलासखानी, भोपाली, जंगोला या जंगला, आसावरी दो तरह से गाई जाती है। एक आसावरी ठाट जिसका कि अभी जिक्र किया जाएगा और एक आसावरी भैरवी ठाट पर भी होती है। अब आसावरी ठाट मुलाजा फरमाइए। इसके मैं इस जगह पर एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि आम तौर पर लोग इसको जौनपुरी ठाट कहते हैं। ये गलत है। इससे कि जिस शख्स ने ठाटों
की तरतीब वो की है, यानी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने, उसने इसको आसावरी ठाटी कहा है। और ये बड़ी ज़ाती होगी और बदयानती होगी कि अगर हम इसको आसावरी ठाट ना कहें। बहरहाल मैं अपनी जगह पर इसको आसावरी ठाटी कहूँगा। इसके सुर ये हैं: खरज, शुद्ध रिखप, कोमल गंधार, शुद्ध मध्यम, पंचम, कोमध्यवत, कोमल निखाद। अब इसमें जो राग शामिल हैं वो आश्रय राग आसावरी होगा, फिर जौनपुरी, गंधारी, सिंधी, भैरवी, अडाना, दरबारी, देसी, जिसे देसी तोड़ी भी कहते हैं, अभीरी, कौसी कानड़ा। अब तोड़ी ठाट मुलाजा फरमाइए। तोड़ी ठाट के सुर ये हैं: खरज, कोमल रिखप, शुद्ध गंधार, कड़ी मध्यम, पंचम, कोमल धेवत, शुद्ध निखात। इसमें जो राग आमतौर पर गाए जाते हैं वो हैं गुजरी तोड़ी, मुल्तानी, मियाँ की तोड़ी। अब मारवा ठाट मुलाजा फरमाइए। मारवा ठाट के सुर हैं: खरज, कोमल रिखप, शुद्ध गंधार, कड़ी मध्यम, शुद्ध देवत, शुद्ध निखाद। इसमें जो राग शामिल हैं वो हैं मारवा, पूरिया, सोहनी, साजगिरी, पूरिया कल्याण, देशकार। एक देशकार इस ठाट पर भी गाया जाता है। भटियार, बिबास, माली गौरा। अब काफ़ी ठाट मुलाजा फरमाइए। काफ़ी ठाट के सुर हैं: खरज, शुद्ध रिखप, कोमल गंधार, शुद्ध मध्यम, पंचम, तीव्र धेवत, कोमल निखात। काफ़ी ठाट में जो राग शामिल हैं: काफ़ी, भीमपलासी, धानी, बागेश्वरी, सेंदूरा, बहार, मदमाद, जिसे मदमाद सारंग भी कहते हैं, हुसैनी कानड़ा, जिसे काफ़ी कानड़ा भी अब कहने लगे हैं, मेघ मल्हार, रामदासी मल्हार, मियाँ की मल्हार, सूहा, सुर मल्हार, सुगड़ई, पटमंजरी, प्रदीप की, शाहाना, द्योसाक, पीलू, नायकी कानड़ा, शुद्ध सारंग, बरवा, द्योसाक और हंस किंकनी। अब पूर्वी ठाट। पूर्वी ठाट में जो के सुर हैं: खरज, कोमल रिखप, शुद्ध गंधार, कड़ी मध्यम, उत्तरी देवत, शुद्ध निखाद। इसमें जो राग शामिल हैं वो हैं पूर्वी, पूरिया धनश्री, रागश्री, जैतश्री,
बसंत, परज, गौरी, रेवा, हंस नारायणी, मालवी, ये 10 ठाट और उनके मुख्तलिफ राग हैं। मैंने सिर्फ उन रागों का जिक्र किया है कि जिनको लोगों ने सिक्का बंद और टकसाली राग माना है। इसके अलावा और भी बहुत से राग हैं कि जो इन्हीं ठाटों में शामिल हो जाते हैं, लेकिन आम तौर पर पंडितों ने इन्हीं रागों को, जिनका के ऊपर जिक्र किया गया है और मुख्तलिफ ठाटों के तहत में जिनका बयान किया गया है, उनको तस्लीम किया है और ये हमारी मौसीकी की दरअसल असास है। इनकी मजमूई तादाद कोई 165 या 160 के ऊपर होती है, लेकिन इनमें से अक्सर राग ऐसे भी हैं कि जो अब आम तौर पर बर्तावे में नहीं आते हैं, लेकिन ये कि वो हमारी मौसीकी का जुज़ ज़रूर हैं। अब मैं एक अजीब व गरीब बात बयान करना चाहता हूँ और मैंने उसका उन्वान रखा है कि हमारी मौसीकी की तहजीब की ज़रूरत। कुछ अरसे का जिक्र है कि मैंने एक नौउम्र बच्ची को, जिसकी उम्र मुश्किल से 8-9 साल की होगी, निहायत इन्हमाक के साथ ये गीत गाते हुए सुना। आवाज़ दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है। ये एक फिल्मी गीत है जो एक ज़माने में बड़ा मकबूल था और अब भी कभी कभी सुनने में आता है। जिस इन्हमाक से वो बच्ची इस गीत को गा रही थी, इसमें मुझे एक ख़ास दिलचस्पी पैदा हो गई और मैंने इससे इस गीत के बारे में कई सवाल किए। मेरी हैरत की इंतहा न रही कि जब मुझे ये मालूम हुआ कि जवानी के मफ़हूम और इसकी लज्जात से वाक़फ़ियत तो दरकिनार, वो बेचारी इस ज़बान से भी अच्छी तरह वाकिफ़ न थी कि जिसमें इसके बोल तसनीफ़ किए गए थे। इस हकीकत के इंकशाफ ने मेरे ख़यालात में एक इनकलाब बर्पा कर दिया और इस वक्त से मैं बराबर इस मसले पर गौर कर रहा हूँ कि इस गाने के खालिकों ने दरअसल गीत के बोलों को अव्वलियत का दर्जा बख्शा था। मैं अब जिस चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ वो बादियन नज़र में अजीब व गरीब मालूम होगी, लेकिन ये मेरे अपने ख़यालात हैं और इनका इजहार किए बगैर मैं रह नहीं सकता। और मैंने इसका उन्वान रखा है हमारी मौसीकी की तहजीब की ज़रूरत। कुछ अरसे का जिक्र है कि मैंने एक नौउम्र बच्ची को, जिसकी उम्र मुश्किल से 7-8 साल की होगी, निहायत इन्हमाक के साथ ये गीत गाते हुए सुना। आवाज़ दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है। ये एक फिल्मी गीत था और एक ज़माने में बहुत मकबूल था और अब भी कभी कभी सुनने में आता है। जिस इन्हमाक से वो बच्ची इस गीत को गा रही थी, इसमें मुझे एक ख़ास दिलचस्पी पैदा हुई और मैंने इससे इस गीत के बारे में कई सवाल किए। मेरी हैरत की इंतहा न रही कि जब मुझे ये मालूम हुआ कि जवानी के मफ़हूम और इसकी लज्जात से वाक़फ़ियत तो दरकिनार,
وہ بیچاری اس زبان سے بھی اچھی طرح واقف نہ تھی کہ جس میں اس کے بول تصنیف کیے گئے تھے۔ اس حقیقت کے انکشاف نے میرے خیالات میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اور اس وقت سے میں برابر اس مسئلے پر غور کر رہا ہوں کہ اس گانے کے خالقوں نے دراصل گیت کے بولوں کو اولیت کا درجہ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن دھن کی دل آویزی نے موسیقی کو اولیت کا درجہ دے دیا، یعنی گیت کے بجائے سنگیت پر زور ہو گیا، اور اس حد تک کہ ان گیتوں کے الفاظ کی لطافت موسیقی کی دلکشی کے آگے بے معنی ہو کر رہ گئی، اور اب گانے والا محض الفاظ سہارے کے طور پر استعمال کرتا ہے، بالکل اس طرح کہ جس طرح کلاسیکی موسیقی میں آلاپ میں ایری تیرونوم وغیرہ کے بعض الفاظ محض سہارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تھا موسیقی کی جاذبیت کا ایک رخ، جس چیز نے دراصل میرے خیالات کو متاثر کیا۔ کلاسیکی موسیقی سے کہ جس کے بارے میں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اعلیٰ ترین موسیقی ہے اور اس میں گیت کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور وہ موسیقی کی بہترین صنف ہے، یہ کشش اور یہ جاذبت کیوں مفقود ہو گئی، اور کیوں اس میں یہ صلاحیت باقی نہ رہی کہ عوام کو اپنی طرف متوجہ کر سکے؟ ان خیالات کا تجزیہ کرنے کے لیے کئی ایک سوال کلاسیکی موسیقی کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آیا واقعی ہماری کلاسیکی موسیقی ایک اعلیٰ پیمانے کی موسیقی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس موسیقی کے برتنے والوں کا یہ محض دعویٰ ہی ہو کہ کلاسیکی موسیقی ایک اعلیٰ موسیقی ہے اور دراصل وہ موسیقی اس درجے پر فائز نہ ہو؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اس موسیقی میں لوگوں نے اپنی بدعنوانیوں سے ایسے عناصر تو شامل نہیں کر دیے کہ جن کی وجہ سے اس کی دلکشی مفقود ہو گئی ہو، اور اگر ایسا ہوا ہے تو وہ کون سے عناصر ہیں؟ تیسرے یہ کہ ہماری کلاسیکی موسیقی عہد ماضی کا ایک مٹا ہوا نقش تو نہیں ہے، اور اب اس میں بدلے ہوئے زمانے کا ساتھ دینے کی صلاحیت ہی نہ رہی ہو۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ ہماری موسیقی محرک جذبات ہے یا نہیں؟ میرا مراد کلاسیکی موسیقی سے، یعنی ہماری کلاسیکی موسیقی جس طرح سے کہ اب برتی جاتی ہے، اس میں یہ صلاحیت باقی رہ گئی ہے کہ وہ جذبات میں تحریک پیدا کر سکے یا نہیں؟ جب کبھی ان شبہات کو میں نے موسیقی داں حضرات کے سامنے پیش کیا تو عموماً ایک ہی جواب پایا، اور وہ یہ کہ ہماری موسیقی میں سب کچھ ہے، لیکن اس دعوے کی کوئی دلیل نہ بیان کی، بلکہ بے شمار اور ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کی کہ اس موسیقی کی طرف سے رہا سہا اعتقاد بھی متزلزل ہوتا ہوا نظر دکھائی دینے لگا۔ مثلا یہ کہ ملہار گانے سے بارش ہونے لگتی تھی اور دیپک گانے سے آگ لگ جاتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک بات جس نے میرے اعتقاد کو سہارا دیا وہ یہ تھا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود کلاسیکی موسیقی کی انفرادیت اپنی جگہ پر قائم رہی ہے۔ اس موسیقی میں اپنی اس لیے اس موسیقی میں اپنی صلاحیتوں کا فقدان نہ ہوگا، بلکہ اس کی دلکشی کو کم کر دینے کی ذمہ داری ان عناصر پر ہوگی جو اہل موسیقی کی بدعنوانیوں سے اس میں داخل ہو گئے ہوں گے۔ اور اس بنا پر میں نے مندرجہ بالا سوالوں کے جواب تلاش کرنا شروع کیے، اور میں جہاں تک جو نتائج اخذ کر سکا ہوں وہ میں مجملاً عرض کرتا ہوں۔
کلاسیکی موسیقی کو کے جب نظری اصولوں پر ہم نظر ڈالتے ہیں، یعنی اس کی تھیوری پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، جس کا کہ میں نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ کئی روز بیان کیا ہے، تو ہمیں بین طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس موسیقی کے اصول پنڈتوں اور اساتذہ نے نہایت سوچ سمجھ کر اور دیدہ ریزی کے بعد وضع کیے ہیں۔ اس لیے اس موسیقی کے ایک مہذب موسیقی ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ برعکس اس کے موسیقی کے اور اقسام، جن میں عوامی گیت اور ہلکی پھلکی موسیقی کی مختلف شکلیں شامل ہیں، اور اس قسم کے اصولوں سے قطعی معرہ ہیں، اس لیے انہیں ترقی یافتہ موسیقی کی صف میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مثال بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ایک زبان ہوتی ہے اور ایک بولی ٹھولی، یعنی لینگویج اور ڈائلیکٹ۔ لینگویج بھی اظہار خیالات کا ذریعہ ہے اور ڈائلیکٹ کے ذریعے بھی لوگ اظہار خیالات کرتے ہیں، لیکن لینگویج کو ہمیشہ ڈائلیکٹ کے مقابلے پر بہتر اور عرفہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اصول ہوتے ہیں، اس کی قواعد ہوتے ہیں، اس کی گرامر ہوتی ہے، لیکن ڈائلیکٹ ان چیزوں سے معرہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ کلاسیکی موسیقی اور یہ عوامی گیتوں کا فرق ہے کہ کلاسیکی موسیقی کے اصول استادوں نے نہایت ہی سوچ سمجھ کر معین کیے ہیں اور اس کی ایک گرامر ہے، لیکن عوامی موسیقی کے کوئی اصول نہیں ہیں۔ اس لیے انہیں ترقی یافتہ موسیقی کی صف میں شمار نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ کہ ان کی مقبولیت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اس کی مثال جیسا میں نے آپ سے ابھی عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ترقی یافتہ زبان کے مقابلے میں دیہاتوں کے علاقوں کی بولی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ اس طرح کلاسیکی موسیقی کے مقابلے میں ہلکی پھلکی موسیقی کو بھی نسبتاً کم وقی درجہ دیا جاتا ہے۔ اب جبکہ اصول اور قواعد کی روح سے کلاسیکی موسیقی اور ایک اعلیٰ پائے کی موسیقی تسلیم کر دی گئی ہے، تو ہمیں اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اس موسیقی کے ان اصولوں کے وضع کرتے وقت ہمارے اساتذہ نے کہیں دلکشی اور دلاویزی کے عناصر کو تو پس پش نہیں ڈال دیا۔ اس امر کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں ہر راگ کی شکل پر نظر ڈالنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ راگ کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ وہ سروں کے اس مجموعے کا نام ہے جو دلکش اور مطبوع ہو، یعنی اگر سروں کا کسی مجموعے سے دلکشی کا عنصر مفقود ہو تو اسے حدود راگ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ بالفاظ دیگر، راگ کو ترتیب دیتے وقت دلکشی اور دل آویزی کو اولیت کا درجہ دیا جاتا ہے اور بقیہ تمام اجزاء کو ثانوی حیثیت دی جاتی ہے۔ تنافر صوتی سے بچنے کے لیے جو مختلف اصول وضع کیے گئے ہیں اور جن کا ذکر مناسب موقع پر اس کتاب میں کر دیا گیا ہے، وہ بھی اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کلاسیکی موسیقی میں دلکشی اور دل آویزی کو نہایت اہم تصور کیا گیا ہے، اور اس موسیقی کی بنیاد ہی دلکش اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد اب خامخواہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ موسیقی کہیں ماضی کا مٹا ہوا نقش تو نہیں ہے جس نے زمانے کا ساتھ نہ دیا ہو اور اس بنا پر اپنی دلاویزی کھو دی ہو۔ اس بات کا بھی تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی موسیقی کی تاریخ پر نظر ڈالنا ہوگی اور دیکھنا ہوگا کہ آیا موسیقی زمانے کے ساتھ بدلتی رہی ہے یا اس حالت میں ہے کہ جیسی اب سے سینکڑوں سال یا کم سے کم 700-800 سال قبل تھی۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہماری موسیقی زمانے کے ساتھ ساتھ
ہماری موسیقی میں زمانے کے ساتھ ساتھ نئے انداز اختیار ہوتے رہے ہیں۔ موسیقی کے مختلف اصناف عالم وجود میں آئے، جن میں ترانہ، ٹپا، استائی یعنی دھیمی لے کا خیال، ٹھمری، تنت کاری کے مختلف انداز شامل ہیں۔ یہ اختراعات اس امر کا بین ثبوت ہیں کہ ہماری موسیقی بڑی حد تک زمانے کا ساتھ دیتی رہی ہے، یا یہ کہیے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہے، اور اسے محض ماضی کا ایک مٹا ہوا نقش نہیں کہا جا سکتا۔ یوں تو انسان کی تلون پسند فطرت ہر چیز میں ہر روز نت نئی تبدیلیوں کی خواہاں رہتی ہے، اور اس بنا پر بعض حضرات کا خیال ہے کہ ہماری موسیقی کے موجودہ اصناف اب ضرورت سے زیادہ قدیم ہو چکے ہیں اور ان میں ایک فوری تبدیلی کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ حضرات اس بات کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ ہماری کلاسیکی موسیقی میں مختلف صنف دھرپت اور ترانے کو چھوڑ کر بقیہ صنفوں کی بین شکلوں کو رواج میں آئے ہوئے کوئی زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے، جس میں کم و بیش 2 صدی کا وہ زمانہ بھی شامل ہے کہ جب اس بر صغیر میں مسلمانوں کی قومیت، تہذیب اور تمدن کو ہر طرف سے ضرب کاری لگا کر فنا کر دینے کی کوشش بھی جاری تھی۔ کسی قوم کی زندگی میں چند صدیوں کا زمانہ کوئی ایسا زمانہ نہیں ہوتا کہ جس کے بعد اس کے فنون کو قدیم کہہ کر مردہ قرار دے دیا جائے، بالخصوص ایسی قوموں کے فنون لطیفہ کے لیے کہ جن کی قدامت پرستی بھی ان کی فطرت کا ایک جوہر ہے۔ یہ زمانہ کوئی بڑی مدت تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خود خیال کی گائکی کو لیجیے کہ اگرچہ کہ اس کی موجودہ شکل کو رواج دینے کا سہرا اس کی موجودہ شکل کو پیدا کرنے کا سہرا سلطان حسین شرقی کے سر ہے، لیکن اس صنف کو باقاعدہ طور پر محمد شاہ رنگیلے کے عہد سے برتنا شروع کیا ہے۔ خود مغربی اقوام کی موسیقی پر اگر نظر ڈالی جائے تو ان کے ہاں بھی مختلف ادوار میں موسیقی کی مختلف صنفیں اختراع ہوتی رہی ہیں، اور ہر صنف کو کم و بیش 300 سال تک رائج رہی ہیں، اور یہ اس پر ہے کہ مغربی اقوام کی ترقی پسند فطرت زبازد خاص و عام ہے۔ بہرحال اس تجزیے کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہماری مروجہ موسیقی پر سرتاسر قدامت کا الزام نہیں عائد کیا جا سکتا، اور ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دلکشی کے فقدان کی وجہ زمانے کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب لے دے کر صرف ایک شبہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے استادوں نے غالباً اس میں ایسے عناصر شامل کر دیے کہ جن کی بنا پر ان کی دل آویزی اور دلکشی کم ہو گئی۔ نہایت غور و فکر کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گانے والوں نے فی زمانہ عجیب و غریب قسم کی بے ہنگم تانوں کو موسیقی کی اصل تصور کر رکھا ہے، اور ان تانوں ہی کی کثرت استعمال نے دراصل ہماری موسیقی کی دلکشی کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اب ہم مندرجہ ذیل سطور میں اس بات پر بحث کریں گے کہ ان تانوں کی اصل نسل کہاں سے ہے، اور آیا ان تانوں کو ہماری موسیقی میں رہنا ضروری ہے کہ نہیں۔ چونکہ یہ تانی ہماری موسیقی میں وضع کی ہوئی مختلف تالوں میں ہوتی ہیں، اس لیے ہم اس چیز پر بھی بحث کریں گے کہ طبلے کہ جس کے ذریعے تالوں کو دکھایا جاتا ہے کس حد تک ہماری موسیقی کے لیے مفید ہے، یا اس کی وجہ سے ہماری موسیقی کو کیا کیا نقصان پہنچے ہیں۔ اس زمانے میں دھرپت کا رواج ہمارے حصے ملک میں یعنی پاکستان میں کم و بیش نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف ایک گویہ ایسا ہے جو دھرپت گاتا ہے، اور وہ بھی اب دھرپت کو ترک کر کے خیال گانے لگا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے دھرپت کی موسیقی کو سنا ہے وہ اس بات سے خوب واقف ہیں کہ دھرپت کے مختلف انگ پکھاوج کی سنگت میں گائے جاتے تھے، اور اگرچہ کہ دھرپت میں خیال جیسی تانے لینے کا رواج نہ تھا،
لیکن ایک قسم کی تان جسے بول تان کہتے تھے وہ بڑی کثرت سے استعمال ہوتی تھی۔ دراصل پکھاوج ہی کے مختلف پرنوں کو بولوں کے ساتھ راگ کے سروں میں ادا کرنے کا دوسرا نام بول تان تھا۔ شاید لوگ اس پر اعتراض کریں، لیکن اگر غور کریں گے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو میں نے عرض کیا ہے اس میں بہت کچھ صداقت ہے۔ جب یہی تانے یعنی یہ پکھاوج کے پرنے سازوں پر استعمال کی جاتی تھیں تو تار پرن کے نام سے موسوم ہوتی تھیں۔ خیال کی گائکی جب عالم وجود میں آئی تو اس میں سروں کی اہمیت پر زیادہ زور دیا گیا اور بول تان کو کم کیا گیا، اگرچہ کہ بول تان بہت تھوڑی مقدار میں خیال کی گائکی میں بھی شامل کیے گئے تھے، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب کسی فن کی کوئی نئی شکل اختراع کی جاتی ہے تو اس میں اس فن کی قدیم شکل کا کچھ نہ کچھ شائبہ باقی ضرور رہ جاتا ہے۔ بہرحال دھرپد کی گائکی میں پکھاوج کی ہم آہنگی ایک ضروری جز تصور کی جاتی تھی، جس کے بغیر دھرپد کی گائکی مکمل نہ ہو سکتی تھی۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ خیال کی گائکی وضع ہی کچھ اس طرح سے کی گئی تھی کہ اس میں طبلے کی سنگت ایک ثانوی حیثیت رکھتی تھی، جیسا کہ ٹھہری ہوئی لے کے خیالوں کو سن کر اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن جو زمانہ گزرتا گیا، طبلے والوں نے پکھاوج کے انداز پر طرح طرح کے نئے بول وضع کیے اور خیال کی سنگت میں ان کا استعمال شروع کیا، تو خیال گانے والوں نے بھی مختلف تانوں کے حلقوں میں بڑی ہوئی لے کی تانے باندھ کر طبلے والوں کا ساتھ دینا شروع کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب تانے ہماری موسیقی اصل بن کر رہ گئی ہیں۔ طبلہ بجانے والے اور گانے والوں کی چشموکوں کا ایک نہایت خراب اثر یہ ہوا کہ اب سم پکڑ لینا ہی اصل موسیقی قرار دے گیا اور سر کی اہمیت پس پشت پڑ گئی۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک گانے والے کی طبیعت نے ایک تان بنائی ہے جو فطری طور پر نکات کے سر پر ختم ہوتی، لیکن گانے والے نے جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ ابھی سم سے کئی ماترے پہلے ختم ہو رہا ہے، تو اب اسے اس تان میں ایک ایسا ٹکڑا اور شامل کرنا پڑا جو اسے سم تک پہنچانے میں ممید ہو۔ ظاہر ہے کہ تان کی اصلی دلکشی اس وقت تک قائم رہ سکتی تھی کہ جب وہ صوتی اعتبار سے اپنے مقام پر ختم ہوتی، لیکن اس ٹکڑے کی شمولیت نے اس دلکشی اور اثر کو ختم کر دیا۔ اس موقع پر ایک مزیدار حکایت کا بیان جو خود گانے بجانے والوں کی زبانی اکثر سننے میں آتا ہے، لطف سے خالی نہ ہوگا، اور وہ حکایت یہ ہے کہ ہدو اور ہسو خاں دربار گوالیار کے دو مشہور گائک گزرے ہیں، اور اس وقت ہندوستان کے بے شمار خاندان ایسے ہیں کہ جنہوں نے انہی سے اکتساب علم کیا ہے۔ بڑے بھائی کا نام ہدو خاں اور چھوٹے بھائی کا نام ہسو خاں تھا۔ دونوں آپس میں مل کر گایا کرتے تھے۔ ایک بار دربار میں، یہ گوالیار میں کے رہنے والے تھے، ایک بار دربار گوالیار میں دونوں بھائی گا رہے تھے کہ ہدو خاں نے ایک نہایت خوبصورت تان لی جو سم سے چند مات پہلے ختم ہو رہی تھی۔ ہسو خاں نے، جو ان کے چھوٹے بھائی تھے، یہ سمجھ کر کہ غالباً بڑے بھائی سے سہو ہوا ہے، ایک ٹکڑا لے کر اس تان کو سم پر ختم کر دیا، تو ہدو خاں نے سر پیٹ لیا اور تلوار نکال لی۔ لوگوں نے موقع کی نزاکت دیکھ کر ہدو خاں کو اپنے ارادے سے باز رکھا اور غصے کی وجہ دریافت کی تو ہدو خاں نے کہا کہ اس نے میری تان کا ستیہ ناش کر دیا۔ سر کا کیا، یہ تو کمبخت 1000 دفعہ آتا ہے، لیکن تان اب شاید پھر نہ بن سکے، تو کیا محض ایک سم کی وجہ سے میں اپنی تان کی دلکشی کو خاک میں ملا دیتا؟ اگر یہ روایت صحیح ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ قسیم اساتذہ میں اس بات کا پورا احساس تھا کہ تال اور طبلے کی سنگت کی وجہ سے موسیقی میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ استائی یعنی بلمپت لے کے خیال کو اولیت کا درجہ دیا جاتا ہے، یعنی ٹھہرے ہوئی لے کے خیال جو ہیں وہ تیز لے کے خیالوں سے بہتر سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ ٹھہری بلمپت لے کی خیالوں میں تال کی اہمیت پس پشت جا پڑتی ہے،
اور یہ بات مسلم طور پر تسلیم کر لی گئی کہ استائی یعنی ٹھہری ہوئی لے کا خیال بڑی ہوئی لے کے خیال سے زیادہ دلکش اور زیادہ باوقار ہوتا ہے۔ لیکن جو ہمارے گانے والوں کا ذوق بگڑتا گیا اور موسیقی کے نظری اصولوں سے بے علمی انتہا کو پہنچتی رہی، اس مناسبت سے تال اور تال کے استعمال کے نتیجے سے پیدا ہونے والی بے ہنگم تانوں کا استعمال اولت کی جگہ لیتا رہا، یہاں تک کہ اب دلی والوں میں جب اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے تو اہل خاندان مل کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا رب العزت اسے چاہے بے سرا کر دینا لیکن بے تالا نہ کرنا۔ یہ بدمذاقی کی انتہا ہے اور یہ مذاق کے مسخ ہو جانے کی انتہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں اگر ہماری موسیقی سے دلکشی اور دلاویزی مفقود نہ ہو گئی ہو تو کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے۔ اس بر صغیر کی موسیقی میں ایک نئی جدت پیدا کرنے کا خیال جہانی سر رابندر ناتھ ٹیگور کو پیدا ہوا اور ان کی بنائی ہوئی موسیقی کی ایک صنف بھارت کے بعض حصوں میں بہت مقبول بھی ہے۔ اگر راگبندر سنگیت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات صریحی طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی صنف کو تال کی بے معنی پابندیوں سے آزاد کرنے کی ایک حد تک کوشش کی ہے، بلکہ شروع میں تو کلاسیکی موسیقی کے بعض جاننے والوں نے رابندر سنگیت کو محض اس بنا پر ایک ڈھیلے قسم کی موسیقی قرار دیا تھا کہ اس میں تال کی پابندی کا کساؤ موجود نہیں ہے، وہ کس موجود نہیں ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے ان اعتراضات کا مردانہ وار مقابلہ کیا، اس لیے کہ ان کی فطرت سلیم نے انہیں بیان طور پر بتا دیا تھا کہ تال کی بے وجہ پابندی ہماری موسیقی کے لیے سب میں قاتل کا حکم رکھتی ہے۔ اب ہمیں طبلے کی اصل نسل پر غور کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری موسیقی کے لیے طبلے کا وجود کس حد تک ضروری ہے اور کس حد تک مضر ہے، اور کیا ہم صحیح معنوں میں طبلے کو آلات موسیقی میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جن قوموں نے اپنی کلاسیکی موسیقی کو فروغ دیا ہے انہوں نے طبلے کی قسم کی سازوں کو اپنی موسیقی میں کیا مقام دیا ہے۔ میری مراد کلاسیکی موسیقی میں، اور آیا ہم ان قوموں کی اس نظریے سے استفادہ کر سکتے ہیں اور استفادہ کر کے اپنی موسیقی کے اس نیم مہذب انس کو خارج کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ پچھلے صفحات میں عرض کیا جا چکا ہے، دراصل انسان میں جب انسان تہذیب سے ناآشنا تھا تو اس میں مختلف آوازوں میں امتیاز کی صلاحیت پیدا نہ ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ڈھول کی قسم کے چند آلات اتفاقی طور پر عالم وجود میں آ گئے۔ یہ وحشی یا نیم وحشی لوگ اس زمانے میں مختلف قسم کے ناچ ناچتے تھے اور وجدانی طور پر ناچ کے ساتھ ان سازوں کا استعمال کرنے لگے تھے۔ جوجو ناچ کی حرکات میں ایک نظم قائم ہوتا گیا، اس کے ساتھ ہی ساتھ ان ڈھولوں پر بجانے جانے والے بولوں میں بھی ایک نظام قائم ہوتا رہا۔ دراصل یہ ساز اور اس کے بول اس وحشی یا نیم وحشی زمانے کی یادگار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو قومیں تہذیب کی دوڑ میں جس قدر پیچھے ہیں، آج بھی ان کے آرکیسٹرا میں ڈھول کی قسم کے باجوں کی کثرت ہوتی ہے۔ یہ چیز کوئی ایسی نہیں جو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، تمام اہل علم نے اور تمام مغربی محققین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ انسان نے جب کچھ ترقی کی تو اس میں 5 سروں کے امتیاز کی قوت پیدا ہوگی، لیکن اس وقت بھی وہ لوگ ان 5 سروں سے زیادہ کام نہ لے سکے، اس لیے کہ ان کی موسیقی کائنات یہ قرار پائی کہ وہ ڈھول کے مختلف بولوں کو ان 5 سروں میں ادا کر کے اپنی موسیقی میں تنوع پیدا کرتے تھے۔ اب غور کیا جائے تو ہمارے دھروپد کی بولتان اور بے علم گانے والوں کی تانیں دراصل اس ہزاروں سال پرانے نیم وحشی فعل کا اعادہ ہیں، جن کو ترک کرنا واجب اور مستحسن ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ طبلے کو ہم اس معنی میں آلات موسیقی میں شامل نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ یہ آلات موسیقی میں دنیا میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً
ان آلات موسیقی میں شامل نہیں کر سکتے کہ جن سے سر پیدا کیا جاتے ہیں۔ ستار، سرود، سارنگی، کلارنٹ وغیرہ آلات موسیقی میں شمار کیا جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آلہ موسیقی میں آواز کی دو صفتوں کا ہونا لازمی ہے، اور اس میں پہلی صفت یہ ہے کہ اس ساز کی آواز دوسرے ساز کی آواز سے علیحدہ ہو۔ مثلاً ستار کی آواز سرود کی آواز سے مختلف ہے۔ دوسری صفت ہر ساز میں یہ لازمی ہے کہ وہ کم از کم 5 سر ادا کر سکے، اس لیے کہ بغیر 5 سروں کے نغمہ ترتیب نہیں دیا جا سکتا۔ چونکہ صفت طبلے میں قطعی مفقود ہے، اس لیے اسے صحیح اس معنی میں آلات موسیقی میں شامل نہیں کیا جا سکتا کہ جس طرح سے کہ ستار یا سرود ہے۔ لیکن طبلے پر ضرورت سے زیادہ زور دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ موسیقی کی دل فریبی اور جاذبیت خاک میں مل گئی۔ عام طور پر ہم لوگ لے اور تال کے فرق سے بھی کسی حد تک ناآشنا ہیں، بلکہ اپنی جگہ پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے 10 سے زیادہ مشاہیر گانے بجانے والوں سے سوال کیے، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں کم و بیش سب کے سب تال کو اور لے کو ایک ہی چیز تصور کرتے ہیں، درحال ہے کہ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لے دراصل متوازن حرکت کا دوسرا نام ہے۔ یہ متوازن حرکت تیز یا کم ہو سکتی ہے، لیکن ہر حال میں حرکت کا قائم رہنا قطعی ضروری ہے۔ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ فضائے بسیط میں مختلف سیارے ایک خاص متوازن حرکت کے ماتحت اپنے محور کے گرد گھومتے رہتے ہیں، تو گویا ایک خاص ابدی نظام ایقاع یا لے کی پابندی کر رہے ہیں۔ اس حرکت میں جب سکون واقع ہو جائے تو حرکت نظام ایقاع سے باہر تصور کی جاتی ہے۔ ضرورت موسیقی کے لیے اس حرکت کا ابدی ہونا یا اس کے تسلسل کا ایک خاص عرصے تک قائم رہنا لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس میں سکون پیدا کرنے سے یہ حرکت دائرۂ ایقاع سے کسی حد تک باہر تصور کی جائے گی۔ اب اگر غور کیا جائے تو ہماری مروجہ تالوں میں سب سے بڑا نقص یہی ہے کہ انہیں ایک معینہ عرصے کے بعد، جس کی مدت بے حد قلیل ہوتی ہے، ساکن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس لیے ہمارے تال نظام ایقاع کی حدود سے کچھ دور جا پڑی۔ یہ سکون ہماری تالوں میں خالی کی جگہ معین کر دینے سے پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ سم کا مقام خالی ہی کی مناسبت سے قائم ہوتا ہے۔ خالی کا مقام تعین کر دینے کی وجہ سے ہماری موسیقی سے وسعت معدوم ہو گئی ہے۔ اس چیز کی کوشش تال کی مثال لے کر زیادہ واضح کی جا سکتی ہے۔ فرض کر لیجئے کہ 3 تال میں خالی کی جگہ نہ رکھی جائے تو اس کی شکل یہ ہوگی: دھن دھن دھا دھا دھن دھن دھا دھا دھن دھن دھا دھا دھن دھن دھا۔ اب اس ترتیب میں کسی ایک ماترے کے مقام کو سم قرار نہیں دیا جا سکتا، اور گویا اگر موسیقار اس نظام کے ماتحت گاتا یا بجاتا رہے تو اس سے 2 بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ اول تو یہ کہ مقام میں سر معین نہ ہونے کی وجہ سے تال کی دل آویزی قائم رکھنے میں مدد ملے گی۔ دوسری یہ کہ راگ کے پھیلاؤ میں بے انتہا وسعت پیدا ہو جائے گی۔ تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر تان کو ایک خاص مقام پر ختم کرنے کا خیال ہی پیدا نہ ہوگا۔ اس لیے موسیقی کے اساس سروں کے چھوٹے چھوٹے بے ہنگم ٹکڑوں پر قائم نہ ہو سکے گی، اور انہی ٹکڑوں نے ہماری موسیقی کی شکل کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔